الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے باواز بلند درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اس کی ذرا آواز کھول دیں کہ سانس کھینچے نا. آواز کھول دیں. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے. ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے. تو چاہے تو ہر شب ہو مثل شب اسرا. تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا. تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے. تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے. اس در کی ہر ایک کو میسر ہو کہاں تیرے در
اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ معزز عالم سامعین، آج کی یہ سالانہ محفل پاک بسلسلہ جلسہ دستار فضیلت و عرس مقدس انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مشرق اول علامہ صاحب نے گفتگو فرمائی، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے بیان فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، آج کا یہ جو جلسہ ہے اس کی ایک کو تھوڑی کم کر، اس کو دو نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک تو یہ جلسہ دستار فضیلت ہے جس میں ادارہ ہادہ سے قرآن پاک کی تعلیم کو مکمل کرنے والے طلباء کے سر پہ دستار بندی سجائی جائے، اور دوسری نسبت عرس پاک کی ہے۔ تو سوچا کہ کوئی ایسا موضوع کا انتخاب کیا جائے کہ ایک ہی وقت میں دونوں پہ اچھے طریقے سے گفتگو ہو جائے۔ تو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، سورہ نمل کی آیت کا کچھ حصہ۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ سے کہا، صاحبان سے کہا، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، میں صرف نقطے کی طرف آؤں گا اور اپنی بات کو آگے لے کے چلوں گا کہ مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے۔ قرآن پاک میں سارا ذکر ہے۔ کسی نے کہا کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے لاؤں گا، کسی نے کہا کہ کل لے کر آؤں گا، مختلف روایات، جتنا جتنا کسی نے کہا۔ آگے اللہ تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک خاص بندے کا ذکر فرمایا، اور اللہ کریم اس کا تعارف کیسے کروا رہا ہے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کیا اس نے کہا؟ انا آتی کا قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ اب اس میں دو چیزیں، ایک تو علم کتاب اور دوسرا کتاب کے علم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت عطا فرما دی تھی کہ وہ اتنے بڑے تخت کو آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا۔ اب گویا کہ اللہ کی کتاب یہ بیان کر رہی ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے کچھ بھی لایا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ علم کتاب ہو، کتاب کا علم ہو، اور کتاب کا علم کسی بوٹی پینے والے کے پاس سے نہیں ملتا۔ کتاب کا علم کسی لچر لفنڈے سے نہیں ملتا، کتاب کا علم اسی سے ملے گا جس نے اپنے اساتذہ کے سامنے دو زانو ہو کے صفوں پہ بیٹھ کے سینہ بسینہ علم حاصل کیا، اور جب اس کو کتاب کا علم آ جائے گا تو پھر اس کے لیے مشکل نہیں ہے کہ کئی ہزار میل دور پڑا، کئی گز لمبا چوڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ یہاں لا بھی سکتا ہے، اور میرے غوث پاک کی طرح 40
40 سے زائد لوگوں کے پاس افطاری میں شامل بھی ہو سکتا ہے، مگر ضروری ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان محدث قصوری جاری رہے گا، فیضان محدث قصوری، فیضان محدث قصوری۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم کرامتیں تو سنتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، لوگوں سے سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں، لطف اندوز بھی ہوتے ہیں، مگر کبھی ہم نے اس چیز کی طرف سوچا کہ یہ مقام انہوں نے حاصل کیسے کیا؟ حضور غوث پاک خود ہی فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبہ، کہ مقام کتبیت تو مجھے کتابوں کا علم پڑھنے سے ہی حاصل ہو گیا۔ اب مقام کتبیت تو علم پڑھنے سے ہی حاصل ہو گیا، اور باقی کا مقام تو نظر سے حاصل ہو گیا۔ اب سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے لائی جانے والی چیز، اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری کتاب کا علم ہے۔ اب جس کے پاس کتاب کا علم ہوگا وہ اس درجے پہ فائز ہوگا۔ اب اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں، روایات میں موجود ہے، اور صحابہ کرام سے بھی اس کی بے شمار روایات ملتی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے روایت بے شمار دفعہ سنی، ممبر پہ کھڑے ہو کے خلاف معمول آپ نے یا ساریۃ الی الجبل بلند آواز سے پکارنا شروع کر دیا۔ اب لوگ حیران پریشان ہیں کہ یہ آج خلاف معمول خطبے کے الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں۔ تو جب جنگ سے واپس آئے حضرت ساریہ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ معاملہ ہوا، تو انہوں نے کہا یہی معاملہ ہے کہ ہم جنگ کر رہے تھے تو سیدنا عمر فاروق کی آواز نہ آتی تو پہاڑ کے پچھلی طرف سے جو قافلہ ہے تو انہوں نے ہمیں شہید کر دیا۔ اب سیدنا عمر فاروق کو یہ علم کیسے ملا؟ کتاب کے علم کی وجہ سے۔ ارے وہ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا، تو یہ تو امتی بھی نبی آخر الزمان کے ہیں، اور پھر حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ ارے مبارک ہو علماء تم کو، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میری امت کے پیر بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، بلکہ حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل۔ اب جس کے پاس علم ہے وہ لازمی طور پہ پیر بھی ہے، اور جو صرف پیر ہے اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں۔ علم کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں ہے۔ اور اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا جی بہت سارے بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے علم نہیں پڑھا مگر ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، تو بھئی جن کو اللہ تعالیٰ ولایت عطا فرماتا ہے نا تو پھر ان کو علم لدنی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا علم اپنے محبوب کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کھول دیتا ہے، پھر ان کے سامنے کائنات کی کوئی چیز چھپی نہیں رہتی۔ پوچھنے والا سوال جتنے مرضی لمبے کرے، کتابیں ان کے سامنے کھلی ہیں، وہ قیامت تک جواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی بھی بے شمار روایات اور باتیں موجود ہیں، اولیاء کاملین سے اس موضوع پہ گفتگویں موجود ہیں، کلام موجود ہیں، کرامتیں موجود ہیں، کہ بہت سارے علماء اور اولیاء کرام ایسے ہیں کہ جو ظاہری طور پہ درس و تدریس انہوں نے نہیں حاصل کیا، مگر اللہ کریم کی عطا سے ان کو ایسا علم تھا کہ ان کے سامنے علماء بھی سر خمیں تسلیم کر لیتے تھے کہ حضرت نے جو فرما دیا ہے بالکل ٹھیک فرما دیا۔ اور پھر جب ہم علم کے رستے پہ آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ وہ رستہ ہے جس رستے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھ خاص فرما دیا ہے، کیونکہ حضور کے بعد نبی تو کوئی آنا نہیں، اور جب نبی کوئی آنا نہیں تو حضور کی امت کی رہنمائی کا ذریعہ کون ہے؟ تو حضور کی امت کی رہنمائی کا ذریعہ اولیاء اللہ اور علماء ہیں، اور اولیاء اللہ بھی کمال درجے پر تبھی پہنچتے ہیں جب ان کے ساتھ علم دین متصل ہوتا ہے۔ حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کی ہند میں ڈیوٹی لگائی گئی تو آپ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اور حکم سے ہند میں آئے ہیں، اور آپ کی علمی وجاہت کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ نور اتنا تھا کہ جو بھی آپ کو دیکھتا تھا وہ یہ نہیں پوچھتا تھا کہ یہ کون ہے، وہ فوری طور پہ کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ کتابوں میں موجود ہے 90 لاکھ سے زائد غیر مسلموں نے صرف آپ کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر 90 لاکھ نے آپ کا صرف چہرہ دیکھ کے اسلام قبول کیا ہے تو جنہوں نے آپ سے علم پڑھا ہوگا ان کا کمال کا کیا حال ہوگا۔ اور پھر ان علماء کو، ان دین کے طلباء کو کوئی عام نہ سمجھا کرو، ان کی بڑی شان ہے۔ جہاں بڑے بڑے مسئلے حکماء اور بڑے بڑے لوگوں سے حل نہ ہوتے ہوں وہاں پہ یہ علماء ہی کام آتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں، بڑے خاص شاگرد ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوران طالب علمی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں بہت بڑا ہجوم تھا۔ آپ نے سوال کیا لوگوں سے کہ یہاں کیا معاملہ ہے؟ تو بتانے والوں نے کہا کہ بچہ ہے یہ چھوٹا، اس کو کیا پتا کیا سمجھ ہوگی۔ انہوں نے کہا بچے یہاں بڑے بڑے لوگ علماء اور بڑے بڑے حکماء سر لگائے بیٹھے ہیں، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں کیا مسئلہ، تمہیں کیا سمجھ آئے گی؟ آپ نے اس سے پوچھ خیر کسی نے بتایا کہ معاملہ یہ ہے کہ بادشاہ نے اپنی بیوی سے یہ کہا ہے کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے تو پھر تو میری بیوی ہے، اگر چاند سے خوبصورت نہیں ہے تو پھر تمہیں طلاق ہے۔ اب حکماء اور لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے کہ بادشاہ کی بیوی کو طلاقیں پڑی یا نہیں۔ تو حضرت امام محمد فرمانے لگے یہ تو مسئلہ ہی کچھ نہیں ہے، میں حل کر دیتا ہوں۔ وہ کوئی پیر نہیں تھے، وہ عالم دین تھے، دین کا علم پڑھنے والے تھے۔ آگے بڑھے، بادشاہ سے کہنے لگے کہ تیری بیوی سلامت ہے، اس کو طلاقیں نہیں پڑی۔ سب بڑے تجسس سے دیکھ رہے ہیں، چھوٹا سا نوجوان ہے، ہم سے مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اس نے مسئلہ ہی حل کر دیا، دلیل پوچھی، آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کائنات کی ہر چیز سے خوبصورت پیدا فرمایا۔ تو یہ معاملہ کسی عام بندے نے حل نہیں کیا بلکہ دین کے طالب علم نے حل کیا ہے۔ ابھی آپ پڑھ رہے تھے، مکمل نہیں ہوئے، ابھی دوران طالب علمی تھا، آپ علم پڑھ رہے ہیں، اور جب آپ نے پڑھ لیا اور پھر پڑھنے سے حسن جو ملا، آپ درس دے رہے تھے کہ باہر سے ایک غیر مسلم خاتون گزری، اس نے دیکھا کہ حضرت درس دے رہے ہیں اور بڑا نورانی چہرہ ہے، چہرے پہ بڑا نور ہے، چہرے پہ بڑی روحانیت ہے، لوگوں سے پوچھتی ہے ارے میرے سوال کا جواب دو، مجھے بتاؤ کہ کیا یہ وہ محمد ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا ارے بی بی یہ وہ محمد نہیں ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ تو ان کے غلام کا غلام ہے، اس عیسائی کا تو نے فوراً کلمہ پڑھ لیا کہ جس کے غلاموں کے چہرے پہ حسن اتنا ہے، اس کریم آقا کے اپنے چہرے پہ حسن کا کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان محدث قصوری، فیضان شبیہ محدث قصوری۔ اللہ کریم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے حضور کی امت کے علماء کو جو شان بخشی ہے وہ منفرد ہے، نہ اس سے قبل حضور سے قبل نہ کسی امت کے راہبوں کو یہ شان ملی، نہ کسی اور کو ملی، جو اللہ کے محبوب کے صدقے اللہ نے حضور کی امت کے علماء کو شان بخشی ہے۔ اور آج بھی امت اس چیز کی گواہ ہے کہ جہاں کائنات کا مشکل سے مشکل ترین مرحلہ آ جائے تو نہ وہ قاضیوں سے حل ہوتا ہے، نہ بادشاہوں سے حل ہوتا ہے، بلکہ وہ حل ہوتا ہے تو علماء کی چوکھٹ سے حل ہوتا ہے۔ غالباً حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے زمانے میں ایک شخص نے قسم کھا لی یا اس نے اپنی بیوی کو اسی طرح طلاق کے حوالے سے کہہ دیا کہ اگر میرا خیال ہے اس نے قسم کھائی تھی کہ کائنات میں کوئی نیکی جو صرف میں اکیلا کروں
تو کسی نے اس کا جواب نہیں دیا. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو، اس کا حل ہے کائنات میں جو ایسی نیکی کہ صرف ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہے وہ بیت اللہ شریف کا طواف ہے. بیت اللہ کے طواف کو رکوا دیا جائے، صرف یہی شخص طواف کرے، پوری کائنات میں اس کے علاوہ دوسرا کوئی طواف کرنے والا موجود ہی نہیں. اور یہ بھی مسئلہ اس وقت کسی حکیم نے حل نہیں کیا بلکہ وقت کے مفتی اور عالم دین نے حل کیا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت کے علماء اور اولیاء کو جو شان بخشی. میں یہاں پہ ضمن ایک بات عرض کرتا ہوں کہ لفظ علماء اور ولایت، آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ولایت کا شریعت سے تعلق کوئی نہیں. شریعت اور طریقت میں فرق ہی کوئی نہیں. شریعت کے بغیر طریقت کچھ نہیں اور طریقت کے بغیر شریعت کچھ نہیں. اب جو ان دونوں کو الگ الگ جانے احمق ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. شریعت اور طریقت ایک ہے، ان میں فرق کوئی نہیں ہے. شریعت کو چھوڑ کے طریقت پہ کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا. جی کیوں؟ کیونکہ شریعت کو سمجھے بغیر کوئی طریقت پہ چل ہی نہیں سکتا، کوئی طریقت پہ چل نہیں سکتا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے شان بخشی، جس طرح میں نے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی کا واقعہ عرض کیا، قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا. اس میں بھی 2 پوائنٹ ہیں. اس کے پاس کتاب کا علم تھا اور اس نے آنکھ جھپکنے پہ سے پہلے تخت کو لانے کا کہا اور پھر وہ لے کے بھی آیا. حضور سیدی داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے متعلق ایک روایت ملتی ہے کہ ایک شخص کسی کمزور عقیدے والوں کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اور اولیاء اللہ کے حوالے سے اس کے دل میں رنجش بھرنا شروع کر دی گئی. اور اس کے دل میں ایک سوال تھا کہ یہ بلقیس کا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے کیسے لایا گیا. اب اس نے بڑے لوگوں سے اس کے حوالے سے سوال کیا. اب ظاہر ہے ایک چیز ہے کہ جو بیان کر کے بتا دی جائے وہ اتنا اثر نہیں رکھتی، اور ایک ہے کر کے دکھا دیا جائے وہ جلدی اثر رکھتی ہے. اب کسی اللہ کے بندے نے اسے موو کر دیا داتا صاحب کے مزار کی طرف کہ اگر کچھ چاہیے تو تمہیں وہاں سے اس کا جواب مل جائے. اب وہ حضور داتا صاحب کے دربار میں حاضر ہوا. ابھی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو کہتا ہے کہ میں تھکا ہوا تھا، مجھے پانی کی طلب ہوئی، چائے کی طلب ہوئی، تو میں نے کہا چلے اسلام کر کے جہاں سے ملتا ہوں کسی کو مل کے تو میں اپنا معاملہ حل کر کے چائے پیتا ہوں. کہتے ہیں نورانی صورت والے بزرگ میرے سامنے آئے اور مجھے پوچھنے لگے چائے پینی ہے. میں نے کہا جی ضرور پیئیں گے. جانتا میں بھی نہیں تھا، دل میرا بھی کر رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ مجھے کہنے لگے کہ یہاں کے برتنوں میں پینے ہیں کہ برطانیہ کے اپنے گھر کے کپوں میں پینی ہے. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا وہ کیسے آ سکتا ہے؟ آپ نے کہتے ہیں کہ ان نورانی بزرگوں والوں نے، چہرے والے بزرگوں نے اپنا ہاتھ یوں کیا اور میرے سامنے چائے کر دی. کہتے میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ کپ وہی تھے جو لندن میں میرے گھر میں پڑے ہوئے تھے. میں حیران رہ گیا کہ یہ ایک لمحے میں میرے گھر سے کپ کیسے آ گئے. انہوں نے کہا پریشان کیوں ہوتی ہو، جس طرح یہ کپ وہاں سے آ گیا بلقیس کا تخت بھی ویسے. اب آپ پوچھیں گے کہ داتا صاحب کو علم دین پڑھے ہوئے تھے تو بھئی آپ کو پتہ ہی نہیں. ہمارے لوگوں نے ہمارے ہی بزرگوں کو اس رنگ میں پیش کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بزرگ تھے کون. حضور سیدی داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے فاضل آدمی ہیں. آپ نے بہت ساری کتابیں تصنیف کی ہیں. آپ کو بھی یہ سارے کا سارا مقام علم دین کی بدولت ہی ملا. آج بھی کائنات میں جتنے بھی زہرات ہیں جن پہ آج بھی لوگ جا کے اپنی روحانی تسکین حاصل کرتے ہیں،
کوئی ایک مجھے بتاؤ کہ کسی جاہل کا دربار ہے، کوئی کسی شیخ الحدیث کا مزار ہے، کوئی کسی شیخ القرآن کا مزار ہے، کوئی شیخ الحدیث اور شیخ القرآن کے استاد کا مزار ہے؟ ارے بتاؤ، ارے غوث پاک کا بھی مزار کوئی عام نہیں ہے، آپ نے بھی ساری زندگی دی۔ اور آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں جی کہ ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں دین پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو بھائی ٹھیک ہے، ہم کو دین پڑھنے کی ضرورت ہی کیوں ہو؟ دین پڑھنے کے لیے ہر ایرے گہرے نتھے کھتے کو اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ حضور کے دین کے لیے قبول بھی اسی کو کرتا ہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہو۔ اور سارے بزرگ آپ جہاں سے مرضی سلسلہ شروع کر لیں، کسی بھی بزرگ کی آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز لازمی نظر آئے گی کہ پہلے انہوں نے علم دین پڑھا ہے، پھر مجاہدات کی ہیں، اور جب مجاہدات کرتے ہیں تو پھر اس کمال پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو ہر چیز سے بڑھ کر اپنے شیخ سے محبت ہو جاتی ہے، اور پھر ہر چیز میں ان کو اپنا شیخ ہی نظر آتا ہے، ہر چیز سے انہیں اپنے شیخ کی خوشبو آتی ہے۔ ضمن میں آخری ایک بات عرض کر کے تو اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت مولانا مجھ سے قبل حضرت امیر خسرو کا تذکرہ کر رہے تھے تو ضمن میں انہی کی بات آ گئی، تو عرض کرتا چلتا ہوں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے فاضل آدمی تھے اور فارسی کے شاعر تھے۔ یہ اس سے قبل میری گفتگو جو تھی وہ جلسہ دستار فضیلت کے حوالے سے تھی، اور اب میں عرس کے حوالے سے گفتگو کروں گا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ آپ ایک جگہ پہ مشاعرے کے لیے گئے، شعر و شاعری کی بزم کے لیے، تو پیچھے سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک سائل آیا اور آگے عرض کرنے لگا کہ حضور میری بیٹی کی شادی ہے تو اسباب نہیں ہے، کچھ عطا فرمائیے۔ آپ نے اسے بٹھایا کہ شاید کوئی نظر نیاز آئے تو میں اس کو دوں۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد جب کوئی نظر نیاز نہ آئی آپ نے اس کو اپنے جوتے دے دیے کہ یہ میرے جوتے لے جاؤ، تو تم اس کو بیچ کے فروخت کر کے اپنی بیٹی کے لیے جو سامان کی ضرورت ہے اس کو پورا کر لو۔ وہ بیچارہ جوتوں کو لیا، سادہ لو آدمی تھا، کہنے لگا کتنے کی بیچ جائیں گے، میرا اس سے کیا بنے گا۔ اس نے لیا، ان کو بغل میں دبایا اور نکل گیا۔ اتفاق سے حضرت امیر خسرو جب مشاعرہ پڑھ کے واپس آ رہے تھے تو آپ کے ساتھ 80 اونٹ جو سونے سے لدے ہوئے تھے، جو آپ کو انعام ملا تھا وہ تھا ساتھ۔ اب وہ بندہ جوتے لے کے ایک جگہ پہ رک گیا آرام کرنے کے لیے۔ جب حضرت امیر خسرو اس جگہ سے گزرے نا تو آپ نے قافلے کو روک دیا اور کہا بوئے شیخ احمد، نہیں سمجھے، بوئے شیخ احمد، کہ مجھے اپنے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے، تلاش کرو یہاں میرے یا شیخ ہے یا شیخ سے منسوب کوئی چیز موجود ہے۔ جب تلاش کیا تو بندہ ملا۔ آپ نے کہا تیرے پاس میرے شیخ کی کوئی چیز ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا یوں میں گیا تھا، حضرت سے عرض کی تو حضرت نے یوں جوتے دے دیے۔ حضرت امیر خسرو بغیر توقف کے بولے بیچنے ہیں۔ اس نے دل میں خیال کیا کتنے کے لے لیں گے یہ، کہاں بیچنے تو ہے، میرے پاس یہ 80 اونٹ سونے کے لدے ہوئے، سودا منظور ہے۔ اب اس کے بارے میں آ رہے ہیں کہ 2 جوتے 80 اونٹ سونے کے لدے، اس نے کہا جی سودا قبول ہے۔ اب آپ اندازہ کریں اس دور میں 80 اونٹ جو سونے سے لدے ہوں کتنا سونا ہوگا۔ اب حضرت امیر خسرو جوتے سر پہ رکھے بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کے جوتے لے لیے۔ جب شیخ کی بارگاہ میں آئے نا تو حضرت نظام الدین اولیاء مسکرائے، فرمایا خسرو سودا سستا کیتا، خسرو سودا سستا کیتا ہی کیوں؟ یہ بات ایسی بات ہے کہ جن کو اپنے شیخ سے محبت ہو جائے نا وہ پھر 80 اونٹ سونے کے نہیں دیکھتے، وہ اپنے شیخ کامل کی نسبت والی چیز کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس چیز پہ اپنی جان کو بھی وارنا پڑے تو گریز نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی شیخ سے تو سب کچھ ملا، اسی شیخ سے سب کچھ ملا ہے۔ اب شیخ پکڑنے کا مقصد کیا ہے؟ شیخ پکڑنے کا مقصد یہ ہے
کہ ہم نے جو دین پڑھا ہے، قال اللہ و قال رسول کو پڑھا ہے، اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضور کا مقام کتنا ہے، اللہ نے حضور کو معرفت کتنی عطا فرمائی ہے. ہم وہ ساری تو نہیں دیکھ سکتے، مگر اللہ حضور کے علم دین کے صدقے اس میں سے کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے. اب جو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں وہ تھوڑا دیکھ لیتے ہیں، جو زیادہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ انا الحق کے نعرے لگا دیتے ہیں. دیکھنے والوں کی مرضی ہے نا، اور دکھانے والوں کی مرضی ہے. کوئی جتنا دیکھ سکتا ہے وہ اتنا دیکھ لیتا ہے. اور یہی بات ہے کہ ہر شخص میں اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ یار کا دیدار کر سکے، وہ یار کا دیدار کر سکے. میں نے اپنے شیخ گرامی سے یہ بات ایک بات کے جواب میں سنی کہ ایک شخص تھا، اس کی بادشاہ زادی سے شادی ہو گئی. ایک عام دنیا دار تھا، کسی طریقے سے اس کی بادشاہ زادی سے شادی ہو گئی. اب جب شادی کی رات اس نے اپنی اہلیہ کو دیکھا، اب آپ کو پتا بادشاہ زادیوں کا حسن، اس نے دیکھا حسن کی تاب نہ لا سکا، بے ہوش ہو گیا. اب لوگوں سے استفسار ہوا کہ اس کا کیا کیا جائے. ایک شخص بڑا دانا تھا، اس نے کہا یوں کیا جائے، یہ حسن کی تاب نہیں لا سکتا، حسن کی تاب نہیں لا سکتا، اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان میں ایک پردہ کھینچ دیا جائے. آہستہ آہستہ اس کی بیوی کبھی اپنا کپڑا اس کے سامنے کرے، کبھی اپنا ہاتھ اس کے سامنے کرے، کبھی اپنا پاؤں اس کے سامنے کرے، کبھی اپنے بال اس کے سامنے کرے. جب یہ ان سب چیزوں کو دیکھنے کا متحمل ہو جائے پھر وہ اس کے سامنے جائے. ارے بات صرف اتنی ہے، ہم ڈائریکٹ حضور کو دیکھ نہیں سکتے. شیخ پکڑنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہم شیخ کے ذریعے حضور کے ہاتھوں کا نظارہ کریں، پھر حضور کے قدموں کا نظارہ کریں، پھر حضور کے زلفوں کا نظارہ کریں، پھر حضور کے جسم کا نظارہ کریں، پھر دیکھیں کہ یہ سونا اتنا سونا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان محدث قصوری، فیضان محدث قصوری، فیضان محدث قصوری. پھر جب جلوہ جانا دیکھ لیتے ہیں نا تو پھر بے ساختہ یہی کہتا ہے، اس صورت نو میں جانا کھا. جب کہتا ہے نا میں جانا کھا تو تسلی نہیں ہوتی کہ میں اپنی جان کہوں تو سارا جہان کدھر جائے گا. اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، پھر بھی تسلی نہیں ہوئی. سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں. ارے میں اپنی جان کہوں تو صرف میری ہو گئی نا، یہ تو میری جان نہیں، یہ تو ساری جہان کی جان ہے. پھر تسلی نہیں ہوئی کہ ساری جہان کی جان کہوں تو پھر شان کیا ہے؟ شان یہ ہے کہ رب نے محبوب کو بنایا اسی لیے کہ محبوب کے صدقے سارے جہان کو رونق بخشے.